اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ کو میں اپنے چینل اسلامک واقعات اسٹوڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، کچھ اوقات ہیں جس کی وجہ سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور کچھ اور بھی مسائل ہیں جو آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ پیارے ناظرین، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ پیارے ناظرین، جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ پر یہ احتیاط لازم ہے کہ وہ بیٹی کو پیار کرنے میں احتیاط کرے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی باڈی کو اس کی باڈی سے دور رکھے۔ پیار کرنا ہے تو سر پہ ہاتھ رکھے۔ بیٹی سر پہ ہاتھ رکھ کر پیار کرے، گالوں پہ نہ کرے۔ 9 سال کی بچی احتیاط، یہ جب 9 سال کی بچی ہو جائے، جب بالغ ہو جائے، پھر تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ اگر بیٹی کو اس طرح سے پیار کرے اور خدا نخواستہ باپ کے دل میں شہوت پیدا ہو جائے، اور اس کی کچھ تفصیل ہے، آپ خود سے فیصلہ نہ کریں، کسی مفتی کے سامنے پوری صورتحال رکھیں، تو اگر یہ شہوت پیدا ہو جائے تو اس بیٹی کی جو ماں ہے اس باپ پر حرام ہو جائے گی۔ شریعت میں جو سیکشول ریلیشن ہے وہ ایک وقت میں ایک عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ماں سے ہو گیا تو بیٹی سے نہیں ہو سکتا، بیٹی سے ہو گیا تو ماں سے نہیں ہو سکتا۔ ایسی اجازت نہیں ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، نہ سوتیلی بیٹی سے۔ قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح ہوا تمہارا اور نکاح کے بعد اس عورت سے تمہارا سیکشول ریلیشن قائم ہو گیا تو اس عورت کی بیٹی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب اس بیٹی سے کبھی بھی قیامت تک کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ریلیشن قائم نہیں ہوا اور ریلیشن قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے۔ قرآن کی اس آیت سے فقہا نے، امام ابو حنیفہ نے اور ان کے شاگرد تھے اور بہت سارے تابعین نے استدلال کیا ہے کہ اسلام میں ایک وقت میں جس عورت سے ریلیشن ہوا اس کی ماں سے اس کی بیٹی سے ریلیشن نہیں ہو سکتا، نہ حلال ہے اور حرام تو ویسے بھی ہے۔ حلال ریلیشن بھی دیا ہو سکتا ہے، کسی عورت سے جب ریلیشن ہو گیا تو بیٹی سے اب حلال شادی بھی نہیں ہو سکتی، قرآن نے منع کر دیا۔ کسی عورت سے اگر خدا نخواستہ زنا ہو گیا ہے، اب اس عورت سے تو شادی ہو سکتی ہے، اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ خوب سمجھ لے یہ مسئلہ اچھی طرح۔ اسی طرح یاد رکھو کہ اگر داماد نے خدا نخواستہ ساس کے ساتھ داماد نے کوئی ریلیشن بنا لیا تو یہ جو ساس کی بیٹی ہے یہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح بہو میں اور سسر میں ہو گیا تو یہ بہو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی۔ بات یہ سمجھ لے کہ اگر کہیں ایسا ہوا تو خود سے فتویٰ نہ دیں، کسی مفتی کے سامنے باقاعدہ اپنے مسئلے کو رکھیں۔ بعض لوگ خود ہی مفتی بنتے ہیں، اس میں کچھ ڈیٹیل ہے، ڈیٹیل اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو کسی کے ساتھ ایسا خدا نخواستہ ہوا ہو تو خود سے فیصلہ نہ کرے، کسی مفتی کے سامنے پوری شرطیں رکھے۔ تو اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کو مسئلے کی حیثیت بتا رہا ہوں کہ احتیاط بھائی ضروری ہے۔ کن رشتوں سے احتیاط ضروری ہے؟ سگی بیٹی سے احتیاط ضروری ہے، بیٹے کا اپنی ماں سے احتیاط ضروری ہے، ساس سے احتیاط ضروری ہے، داماد سے احتیاط ضروری ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں۔ سوتیلی بیٹی سے احتیاط ضروری ہے۔ کسی عورت سے آپ نے شادی کی، اس کی بیٹی آپ کی محرم ہے، لیکن اگر ان سوتیلی بیٹی سے سیکشول ریلیشن ہو گیا تو وہ بیٹی تو حرام تھی، اس کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ ایسے اوقات آتے ہیں کہ کسی خاتون سے نکاح کیا، اس کی بیٹی بھی ہے، اب بیٹی سے سر کی مالش کروا رہے ہیں، بیٹی سے پاؤں دبا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے شرمی ہے بھائی۔ جوان بیٹی سے وہ پاؤں دبا رہے ہیں، سر کی مالشیں کروا رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں کہ جوان بیٹی تھی، اس سے ایسے میں کروا رہا تھا تو مجھ پر اپنی بیوی حرام ہو گئی، میں کیا کروں؟ تو جب پتہ ہی نہیں، شریعت کے علم کا نہ ہونا، اس سے یہ تھوڑی سی شریعت ہی بدل جائے تو آپ یہ خوب سمجھ لیں پیارے ناظرین، ان رشتوں میں احتیاط کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اسلام پاکیزہ نظام بنانا چاہتا ہے۔ وہ گھر میں آئی ہے تو سسر کے لیے وہ بیٹیوں کی طرح ہیں، جب بھی اس پہ نگاہ ڈالیں تو بیٹی جیسی نگاہ ڈالیں، اس کو ہاتھ نہ لگائیں، پیار کرنا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، سر پہ ہاتھ رکھنا ہے بس بیٹیوں کی طرح، سر پہ ہاتھ رکھا کرے۔ بس کیسے کیسے بے شرمی کے واقعات آ رہے ہیں، خواتین بتاتی ہیں کہ سسر صاحب آ رہے ہیں، وہ خواتین کہیں خاتون آئی ہے، بہو امریکہ سے، سسر صاحب ایئرپورٹ پہ لینے پہنچے ہوئے ہیں اور گلے مل رہے ہیں، اس سے تو وہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے، اس کو شرم آ رہی ہے، ہمارے سسر کیا کر رہی ہیں، اس کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میرے سسر
یہ میرے سسر صاحب کیسے ہیں، لیکن وہ بیچاری بول نہیں سکتی۔ وہ بولے گی تو سسر کیا کہے گا کہ مجھے باپ نہیں سمجھتی۔ جب آپ مجھ پہ شک کرتی ہیں کوئی بھائی تو سسر کو مسئلہ سمجھا دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیچارہ غلط ہو سکتا ہے، وہ بیٹیوں کے طرح گلے مل رہا ہے، اور ہر ایک کی سوچ غلط نہیں ہوتی۔ کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں، اصول ہوتا ہے۔ بھائی 100 آدمیوں میں سے اگر ایک غلط ہو تو ایک غلط کے شر سے بچانے کے لیے مزید 99 کو بھی منع کیا جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے گھروں میں خیر غالب ہے۔ سسر بہو کو بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہیں، بہو سسر کو باپ کی طرح سمجھتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ابھی شر کا اثر کم ہے۔ خیر اس معاملے میں الحمدللہ غالب ہے، مگر یہ غالب ہی رہے تو اچھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ کسی اور کو بھی اس نالج ہو سکے ایسی ویڈیو دیکھ کر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔